بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہم تقریباً 442 حدیثیں کر چکے ہیں۔ 443ویں حدیث انشاءاللہ ہم آج کریں گے۔ اس میں پہلے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب الصلاۃ اذا قدم من سفر، یعنی سفر سے آنے کے بعد نماز پڑھنے کا باب۔ اس میں پہلے ایک تعلیق لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کو بتایا تھا کہ اصل حدیث سے قبل پہلے وہ ایک عنوان قائم کر لیتے ہیں، اور عنوان قائم کر کے بسا اوقات سرکار کی کوئی حدیث کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا ذکر کر دیتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال لکھ دیتے ہیں، تابعین کے اقوال لکھ دیتے ہیں، اور پھر اصل حدیث جو اس باب اور عنوان کے تحت آتی ہے وہ ذکر کرتے ہیں باقاعدہ۔ وہ ایک نمبر ہوتا ہے اس کا، جیسے ابھی 443ویں حدیث ہم پڑھیں گے۔ تو یہ جو درمیان میں یعنی عنوان اور حدیث کے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر دیتے ہیں اپنے موقف کی تائید وغیرہ کے سلسلے میں، انہیں تعلیقات بخاری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آتے تو آپ مسجد سے ابتدا کرتے اور اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ براہ راست اپنے گھر پر نہیں جاتے تھے۔ ہماری تمنا اور خواہش ہوتی ہے جیسے ہم سفر سے آتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدھے گھر پہنچیں، تو یہ کوئی خیر منع بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سفر سے واپس آتے، جہاد وغیرہ سے آ رہے ہیں، دیگر اور کسی مسئلے سے واپس آئے تو پھر سب سے پہلے آپ مسجد تشریف لے جاتے، وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر تشریف لاتے۔ تو اتنی چونکہ وہ مدینہ چھوٹا ایریا تھا، چھوٹا علاقہ تھا، اب تو کافی وسیع ہو گیا ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شور بھی ہو جاتا تھا، سب کو پتہ چل جاتا تھا، تو جو آپ کے ساتھ لوگ آتے تھے ان کے گھروں تک بھی اطلاعات پہنچ جاتی تھی کہ قافلہ آ چکا ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں نامعلوم وہ کس حالت میں ہوں، کپڑے کچھ میلے کچھ ایلے پہنے ہوئے ہیں، گھر کا کام کاج کی وجہ سے جسم میں پسینہ وغیرہ آیا ہوا ہے، تو جب باہر سے کوئی مسافر آتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے وہ گھر پر پہنچے تو گھر والے صاف ستھرے نظر آئیں اور استقبال کے لیے تیار نظر آئیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انہیں تیاری کا موقع مل جائے گھر والوں کو۔ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب ایک دفعہ صحابہ کرام جہاد سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی براہ راست اپنے گھر پر نہ جائے بلکہ پہلے مسجد میں آئے، تو تاکہ تمہارے گھر والے تمہارے لیے کچھ تیاری کر لیں۔ تو اس لیے یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر والے جیسے ازواج تھیں تو چلیں گھر صاف کر لیا، تیار ہو گئے، خود بھی انسان نہا دھو کر تھوڑا بہت ہلکا پھلکا میک اپ کر کے، جیسے کہ ازواج کو رہنا ہی چاہیے اپنے شوہر کے لیے، میں ہلکا پھلکا میک اپ کرنا چاہیے، تو وہ اس تیاری کا موقع مل جاتا تھا۔ تو یہ ایک بہترین ادب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ لیکن اب جو ہمارا بڑے بڑے شہر ہیں، ہمارے ہاں اگر دن میں کوئی علاقے میں اترتا بھی ہے تو پتہ چلا جی مسجد میں تو تالا لگا ہوا ہے، کیوں جی ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہیروئنچیے جو ہیں وہ مسجد کی چیزیں چرا کے لے جاتے ہیں، نلکے اتار کے لے جاتے ہیں، لوٹے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ مسجدیں بھی بند ہوتی ہیں۔ تو اب یہ سنت تقریباً ختم ہی نظر آتی ہے۔ تو کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس سنت میں جو ایک حکمت پوشیدہ تھی کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہم آ رہے ہیں تاکہ وہ کچھ تیاری کر لیں، یہ حکمت ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ آنے سے پہلے اطلاع دے دیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سرپرائز دینے کی بڑی عادت ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو بہت گندی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کو اسی طرح سرپرائز دیتے ہیں۔ اب سامنے والا بیچارہ کیسا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، موڈ ہے ملنے کا نہیں ہے، وہ فوراً جی آ دھمکتے ہیں۔ اب وہ گھر والے کہتے ہیں، یعنی اپنے گھر والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کے بھی جائیں گے تو اچانک پہنچ جائیں گے، اب وہ کہیں گے جی آپ نے پہلے بتایا نہیں۔ اب ان بیچاروں کو کہیں باہر جانے کا موڈ ہو، کسی کا لیٹنے کا موڈ ہے، کسی کا سونے کا موڈ ہے، حضرت تشریف فرما ہو گئے۔ اب اتنے خوبصورت بھی نہیں ہوتے ہیں، اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ آپ پہنچیں،
یا وہ صاحب پہنچے تو لوگ کہیں کہ چلیں جی ان کا آنا تو بڑا مبارک ہوا، حضرت آپ تشریف لائیں، جس ٹائم بھی آ جائیں۔ بعض اوقات تو بعض لوگوں کی شخصیت اتنی باعث کوفت ہوتی ہے کہ کچھ انتہا نہیں، لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں لوگوں کے لیے باعث کوفت بن رہا ہوں۔ وہ نہ لوگوں کے چہرے کے تاثرات دیکھنا پسند کرتے ہیں، نہ کچھ، نہ طبیعتیں، بس دھمکے اور جی چلیں جی چائے بنا لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے، ہونا ہی چاہیے آپ اپنے گھر میں بھی جائیں تو پہلے فون کر دیں کہ بھئی میں آ چکا ہوں ایئرپورٹ پر، یا میں اسٹیشن پر ہوں اور میں ان قریب پہنچنے والا ہوں۔ یہ ایک ادب ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ مسجدیں آپ کے علاقے میں کھلی رہتی ہیں بالفرض، تو پھر یہ سنت آپ پوری کرنا چاہیں تو ضرور کریں کہ آپ پہلے مسجد کے پاس اتریں۔ اگر مسجد گھر کے قریب ہے تو وہاں اتر جائیں، نماز پڑھیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کر پھر اپنے گھر پر آ جائیں۔ ادب احترام یہی ہے۔ حدیث کے اوپر آتے ہیں، 443 نمبر حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ اس وقت مسجد میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ وہ چاشت کا وقت تھا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، یعنی اب آئے گئے ہو تو پہلے نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھی، اور پھر یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا آپ پر قرض تھا، آپ نے وہ قرض ادا کیا اور مجھے کچھ زیادہ دیا۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ اس سے دیکھیں چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے قرض لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرض لینا کوئی گناہ نہیں ہے، قرض لینا کوئی برا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بلا ضرورت قرض لینا منع ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر ضرورت کے قرضہ لینا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے قرض کے، کہ قرض معاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یعنی قرض معاف نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اسے پہلے میدان معاشر میں مقروض کے جو قرض خواہ ہے اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کا حساب کتاب دے کر پھر وہ جنت میں جا سکتا ہے، ورنہ شہداء کی ارواح کو اللہ تعالیٰ پہلے جنت میں پہنچا دیتا ہے، لیکن مقروض شہید جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ تو بلا ضرورت قرضہ لینا نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سونے کے سیٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اپنی پراپرٹیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اور جب کوئی ضرورت پڑتی ہے انہیں نہیں سیل آؤٹ کریں گے، انہیں بیچیں گے نہیں، کہ اپنی پراپرٹی کون خراب کرے، اپنا سونے کا سیٹ کون خراب کرے۔ ہاتھ پھیلانے کی عادت اتنی ہوتی ہے کہ فوراً رشتہ داروں کے سامنے یار 20,000 دے دو، 30,000 دے دو، 40,000 دے دو۔ یاد رکھیے کہ بلا ضرورت قرض مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے ناپسند فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھا کرتے تھے، جیسے کسی کا انتقال ہوا ہے، رسول اللہ اس کا جنازہ تیار ہے، تشریف لائیں، تو سرکار فرماتے کیا اس پہ کسی کا قرضہ ہے؟ لوگ کہتے یا رسول اللہ جی ہاں اس پہ قرضہ ہے، فرماتے پھر تم ہی اس کی نماز پڑھ لو۔ یعنی بعض اوقات مقروض کی سرکار نے نماز نہیں پڑھی، اور یہ اس لیے نہیں کہ کوئی گناہ تھا یا اس کی نماز پڑھنا منع ہے، اگر منع ہوتا دوسروں کو بھی منع فرما دیتے، بلکہ یہ اصل میں سرکار قرض سے متعلق صحابہ کرام کے قلب میں ایک نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے کہ بلا ضرورت قرض نہ لیں، تم نماز پڑھ لو، گویا کہ اس پہ ناراضگی کا جب اظہار ہوگا تو دیگر صحابہ کرام قرض لینے سے اجتناب کریں گے۔ تو اس لیے ہمارے وہ بھائی اور بہن ذرا تھوڑا سا درس حاصل کریں جو ہر وقت ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں اور قرض مانگتے رہتے ہیں۔ چیزیں موجود، یہ مثال میں دیتا ہوں، کوئی برا بھی محسوس نہ کرے اس بات کو، کہ لیکن ہم سمجھا رہے ہیں۔ بعض علاقے جیسے چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں، اس میں لوگ رہتے ہیں، اپنے پاس پیسے موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سوچتے ہیں مہینے کا اینڈ ہے نا، ابھی منگانے کا فائدہ نہیں، تو پھر بچوں کو بھیجیں گے، اچھا جاؤ فلاں کے گھر سے آٹا لے آؤ، خالہ کو جا کے کہنا تھوڑا سا گھی دے دیں، بعد میں دے دیں گے، اس فلاں سے پتی لے آؤ چائے کی، خالہ سے بولنا پتی دے دیں چائے کی، جب ہمارے مہینے کے آخر میں پھر ہم دے دیں گے آپ کو۔ اس طریقے سے کر کے، ایک تو ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے، واقعی بیچارے غریب ہے، کوئی ضرورت ہے، چلیں بقدر ضرورت اس نے سوال کر لیا، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، صرف میرا زیر بحث وہ لوگ ہیں جو اس طرح بغیر ضرورت کے قرضہ مانگ رہے ہیں، سب کچھ ہے گھر میں لیکن نہیں، اب پتی کون منگائے بازار سے، وہاں سے لے لو پڑوس سے، بعد میں دے دیں گے، اور پھر بعض اوقات دیتے بھی نہیں ہیں۔
اسی طریقے سے رشتہ داروں کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پہ قرضے لے لیتے ہیں، اور پھر المیہ یہ ہے کہ قرضہ لینے کے بعد پھر ادا کرنے کا موڈ نہیں ہوتا۔ قرضہ لیتے ہوئے جو ملائمت ہوتی ہے گفتگو کے اندر اور جو پیار جھلکتا ہے، واہ جی سبحان اللہ، اور جب قرض لوٹانے کی باری آتی ہے، او ہو ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا اپنا بیچارہ قرض مانگ نہیں رہا بلکہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کو ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں، ابے بھائی دے دیں گے، ہوگا تو یار، تم تو پیچھے پڑ گئے ہو یار، تھوڑے سے تم نے پیسے دیے، تم نے تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ارے بھائی کام تو آپ نے یہ ایسا کیا ہے قرض لے کر، اور پھر آپ اس کو دے نہیں رہے ہیں، باقی سارے خرچے گھر کے چل رہے ہیں، اس بیچارے کو قرضہ نہیں دینا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو جان بوجھ کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو لیکن جان بوجھ کے قرض ادا نہ کرے تو اس کے نام اعمال میں روزانہ گناہ لکھا جائے گا، اور سخت گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، قرض جس نے ہمیں دیا ہے اس کا ہم سے مطالبہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہمیں ادا کرنا واجب ہے، ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ بیچارہ چاہتا ہے، مانگ رہا ہے، مطالبہ ایک آدھ دبا دبے الفاظ میں کیا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے گھر پر آئے، دروازے بجائے، دو چار سخت جملے کہے تبھی ہم دیں گے؟ شاید ہم اسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کر، جب اگر مثلا 2 کا قرضہ لیا ہوا ہے، ایک آ کے دروازہ زور سے بجائے گا، تھوڑا سا مغلظات بکے گا، 2-4 گالی دے دی، تو پھر ہم ڈر کے اس کو تو دے دیتے ہیں۔ جو بیچارے شریف النفس قسم کے ہوتے ہیں، پتہ ہے نہ وہ غریبان پہ ہاتھ ڈالے گا، نہ وہ سختی کرنے کی ہمت رکھتا ہے، اس کے سال ہا سال گزر جاتے ہیں، اس کا پیسہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یاد رکھیں، باوجود قدرت کے اگر پیسہ نہیں دیں گے، قرضہ نہیں لوٹائیں گے، مسلسل گناہ لکھا جائے گا۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک روایت نقل کی ہے کہ وہ کھانا کھائے گا تو گناہ لکھا جا رہا ہے، بیٹھا ہوا گناہ لکھا جا رہا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے تو گناہ لکھا جا رہا ہے۔ یعنی اگر وہ قرضہ سامنے والا مطالبہ کر رہا ہو، یہ ذہن میں رکھیں قیودات، سامنے والا بیچارہ ضرورت مند ہے، وہ مانگ رہا ہے قرضہ واپس، مطالبہ کر رہا ہے، اور ہم دینے پر قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود ٹالا مٹولی کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے کہ بس پیسہ جیب سے نکلتے ہوئے عجیب لگتا ہے، حالانکہ وہ اس کا پیسہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اگر میں نے مثلا کسی کے 20,000 لیے اور میں 20,000 اس کو دے رہا ہوں تو کون سے میری جیب سے جا رہا ہے؟ وہ تو اسی کا پیسہ تھا بیچارے کے، واپس کر رہے ہیں، لیکن وہ پیسہ دوسرے کو، اسی کا پیسہ اسی کو لوٹاتے ہوئے بھی دل سخت ہونے لگ جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑی متاع حیات چھن رہی ہے، تو پھر وہ نہیں دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے اور گناہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ضرورت کے وقت قرضہ لینا جائز ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف اور صرف تعلیم امت کے لیے قرض لیا، ورنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو مدینے کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کہ آپ قرضہ لیں؟ صحیح بات ہے، آپ تو مٹی کی طرف اشارہ کر دیں تو سونا بن جائے، پتھر کو ہاتھ میں اٹھائیں تو وہ سونا بن جائے، چاندی بن جائے، جو سرکار چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی قدرت سے نوازا تھا، بعطائے الہی، بحکم الہی، باذن الہی، سرکار بطریق معجزہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہمارے سرکار نے ہماری تعلیم کے لیے، اور جو اس امت کے وہ غریب لوگ بیچارے جو مجبوری میں قرضہ لیتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سنت سرکار نے چھوڑ دی کہ اگر سرکار قرض نہ لیتے تو ان کے لیے کوئی سنت نہ ہوتی، ان کے لیے بھی ایک سنت زندہ ہو گئی۔ مطلب سنت چھوڑ دی تو وہ سنت یہ کوئی قرض لے گا تو قرض پہ بھی ایک سنت کا ثواب اس کو مل سکتا ہے۔ بہرحال یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے قرضہ لیں اور کہیں کہ سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلا ضرورت کوئی قرض نہیں لیا ہے، جب ضرورت متحقق ہوئی تو آپ نے قرض لیا۔ تو قرض لینا بہرحال گناہ نہیں ہے، لے سکتے ہیں، لیکن شدید ضرورت کے وقت بلا ضرورت نہ ہو، اور جیسے ہی ادائیگی کا موقع آئے ایک لمحہ نہ لگائیں۔ ہونا یہ چاہیے، اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ سامنے والے نے پیسہ دیا، ابھی وہ مدت بھی نہیں آئی ہے کہ جس میں اس کو قرضہ لوٹانا ہے، اس نے مطالبہ بھی نہیں کیا اور ہم خود جا کر اس کو دے دیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ یاد رکھیے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ایک شخص نے دوسرے کو کہا کہ یار مجھے 1,00,000 روپے قرضہ دے دو، دوسرا کہتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب لوٹاؤ گے تو 1,25,000 روپے واپس لوں گا، 25,000 مجھے پروفٹ، کیونکہ بھئی دیکھو اگر میں 1,00,000 کاروبار میں لگاتا تب بھی تو نفع ہوتا۔ یوں بعض اوقات دلائل دے کے انسان اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرض کے اوپر جو نفع طے کیا جائے وہ سود ہوتا ہے۔ اسی لیے سیونگ اکاؤنٹ کا نفع منع ہوتا ہے کہ ہمارے سیونگ اکاؤنٹ میں، بینکس میں جو ہمارا پیسہ رکھا ہوتا ہے،
یہ بینک کے پاس ہمارا پیسے جو رکھا ہے یہ اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے. بینک ہمارا مقروض ہوتا ہے، ہمارا پیسہ اس کے پاس یہ امانت نہیں ہوتی بلکہ قرض ہے، کیونکہ امانت کو رکھنے والا استعمال نہیں کر سکتا، قرض کو استعمال کر سکتا ہے. بینک ایسی کرتا ہے کہ ہم پیسہ رکھواتے ہیں، وہ ایسا نہیں کہ ایز اٹ از رکھے رہنے دے. اگر استعمال نہ کرتا بینک، ایز اٹ از رہتا، تو پھر یہ امانت کے حکم میں ہوتا. لیکن بینک اس کو باقاعدہ رولنگ میں لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، ہاں ہمارے مطالبے پہ ہمیں واپس کر دیتا ہے. یہی قرض ہے، اور قرض کے اوپر نفع سود ہے. لہذا سیونگ اکاؤنٹ پہ جتنا پروفٹ وغیرہ بنتا ہے وہ انٹرسٹ ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے، وہ سود ہے. اگر خدا نخواستہ کسی نے لے بھی لیا ہو تو بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کرنا واجب ہے. تو یہ تو ہے سود کا تصور. یہ جب ہے کہ جب آپ نے قرض دیتے لیتے ہوئے اس پر پروفٹ کو مشروط ٹھہرا لیا ہو. مشروط کا مطلب یہ ہے باقاعدہ طے کیا ہو، لازم کر لیا ہو، جیسے سیونگ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے. یا جیسے میں نے ایک مثال دی کہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں واپس اس شرط پر دے رہا ہوں کہ واپسی میں اتنا زیادہ لوں گا. یہ تو ہے مشروط، تب سود بنے گا. لیکن اگر مشروط نہ ہو، مثال کے طور پہ میں نے آپ کو 1,00,000 روپے دیا اور کچھ بھی ہمارے درمیان طے نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، بس ٹھیک ہے جی 1,00,000 روپے لیا ہے، آپ 6 مہینے بعد لوٹا دیجیے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اور اب آپ نے اپنی مرضی سے واپس کرتے ہوئے 1,00,000 کے اوپر 10,000 زیادہ دے دیے کہ جی لیجیے 1,00,000 تو آپ کا، اور یہ 10,000 میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے ایک ایسے وقت میں میری ضرورت کو پورا کیا جب کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا، تو یہ 10,000 آپ لے لیں. تو اب اس کو لینے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 10,000 کی زیادتی مشروط نہیں تھی، پہلے سے طے شدہ نہیں تھی. قرضہ لوٹانے والا اپنی مرضی سے دے رہا ہے. تو ان دونوں کا فرق جان لیجئے بس، کہ اگر آپ قرضہ دیتے ہیں اور اس پہ کچھ زائد کو شرط ٹھہرا لیتے ہیں، کمپلسری کر لیتے ہیں، ضروری قرار دیتے ہیں، تو وہ زیادتی سود بنے گی. لیکن اگر کوئی طے وغیرہ نہیں ہے تو صحیح ہے. ہاں ایک صورتحال اور ہے. مثال کے طور پہ ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر جو بھی ایک آدمی دوسرے کو قرضہ دیتا ہے، واپسی جب لیتا ہے تو اس پہ 2% نفع لیتا ہے. مشہور ہو گیا ہے، فرض کر لیں کسی علاقے کے اندر مشہور ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ مشہور ہو جاتا ہے اس کا حکم بھی کچھ اور ہوتا ہے. وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس پروگرام میں نہیں، نیکسٹ پروگرام میں آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.